نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پیاس لگی۔ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس چرواہے پر پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو آواز دی اور فرمایا، اے لڑکے بات سنو، ہمیں شدید پیاس لگی ہے، تم اپنی بکری کا دودھ دھو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ تو اس چرواہے نے جواب دیا، یہ بکریاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی جنگل میں تشریف فرما تھے۔ اس چرواہے پر نظر پڑی، اس وقت آپ دونوں کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے قریب گئے اور اس سے فرمایا، اے لڑکے، ہمیں بہت سخت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ نکال کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ اس لڑکے کا قد چھوٹا تھا، رنگ گندمی تھا، جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، اس سے پوچھے بغیر میں کسی بکری کا دودھ آپ کو پلانا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور کافر تھا۔ اس چرواہے کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کوئی ایسی بکری آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی ایک بکری تو ہے، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے لے کر تو آؤ۔ لڑکے نے ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نکالنے لگے۔ اس بکری کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو بکری کا دودھ خشک ہو گیا۔ چرواہا یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم عالم بنو گے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات قبول کر لی، بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن عظیم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں جگہ حاصل کر چکے تھے۔ دن رات ایک ہی شوق تھا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پہ جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پر غرور کرتے، فخر کرتے، کم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا چلا جا رہا تھا۔ کافر مکہ آزمائش کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو چکی تھی اور اس خوف زدہ اور گھٹن زدہ ماحول میں اسلام کا کھلم کھلا اظہار کرنا جان جوکھوں سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسلمانوں کو حیران کر دیا اور کافروں کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک دن مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے جوش سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم فریضہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے کمزور جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ خطرناک کام اپنے ذمہ نہ لیں، لیکن یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی،
اصرار کیا کہ میں یہ کام ضرور سار انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نحیف بدن نوجوان حلقہ 11 سے اٹھا اور عزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، اے ابن مسعود، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان کا لباس خون میں شرابور، لیکن زبان پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت جاری تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اسی بات کا ڈر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں ایک ذرہ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی۔ قرآن پاک کی تلاوت، شریعت اہلیہ قرآن فہمی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک آدمی اپنے حافظہ کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے۔ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ بتاؤ وہ کون شخص ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرے علم میں اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شامل تھا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایک طرف چل پڑے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا بلند آواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر تلاوت سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اپنا لے۔ نماز کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز کے ساتھ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دوں گا کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں علانیہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں آگے نکل گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرآن فہمی کے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن فہمی کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ سفر و ہجر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا
کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود سے متعلق تھیں، مثلاً جوتا مبارک اٹھانا، مسواک کو اپنے پاس رکھنا، آپ کے آگے چلنا، نہاتے وقت پردہ کرانا، خواب سے بیدار کرنا وغیرہ۔ ابتدائی اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار بہت ہی مشکل تھا تو آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ رحمان کی با آواز بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ان 4 اشخاص سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا نام ذکر فرمایا، بعد ازاں ابی بن کعب، سالم مولی اور معاذ بن جبل کے اسماء گرامی لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار میں عبداللہ بن مسعود سے مشابہت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود اس کے واسطے پسند کرے، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود ناپسند کرے۔ اس فرمان عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا سب سے پہلا اجتہاد جو نظر آتا ہے وہ خلافت صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ابن مسعود نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا، ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اس شخصیت کو پسند کرتے ہیں جسے رسول اللہ نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی جس ہستی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اسی کو ہم خلافت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ وہ ننھے بچے معاذ اور معوذ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت ابن مسعود کے پاس کارآمد تلوار نہ تھی، انہوں نے ابو جہل کی تلوار اٹھا لی۔ ابو جہل کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے ارادے کو جان گیا۔ اس نے کہا، اے کم ترزات، بھیڑے چرانے والے، تو نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر اور تلوار دونوں کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار آپ ہی کو عنایت فرما دی۔ حضرت ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درخت سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا، وہ درخت پر چڑھے۔ ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا ہنستے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں میزان یعنی اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا دیکھا تو فرمایا، یہ علم و معرفت سے بری شاغل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا، میں نے عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں، تم ان دونوں کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کے ارشادات عالیہ کو غور سے سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں نے اپنے نفس پر ایثار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو۔ شفیق ابو وائل بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوں، میں نے عبداللہ بن مسعود کی بات سے انکار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ کسی صحابی نے آپ کو رد کیا، یعنی آپ فقاہت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی رائے کے سامنے کسی صحابی کو کبھی رائے پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔